بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام بالی سکینہ ہے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مولا علی کا ایک ایسا حیرت انگیز موضوع سناؤں گی جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایسا موضوع جسے سن کر آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ کوفہ کے ایک کونے میں ایک غریب مگر ایماندار شخص رہتا تھا۔ نام تھا سلیم۔ اس کے گھر میں غربت ڈیرے ڈال چکی تھی۔ کبھی بچوں کے پیٹ میں کھانا نہیں ہوتا، کبھی چولہا ٹھنڈا رہتا۔ ہر دن وہ روزی کے لیے نکلتا مگر نصیب جیسے بند ہو گیا ہو۔ اس کی بیوی آنکھوں میں آنسو لیے کہتی، سلیم کب تک یوں ہی رہیں گے؟ وہ خاموش رہتا مگر دل میں ایک یقین زندہ تھا، علی کا در کبھی خالی نہیں جاتا۔ اس ایک رات سلیم نے آسمان کی طرف دیکھا۔ چاندنی مدھم تھی اور دل ٹوٹ کر رونے لگا۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور بولا، یا علی میں بے بس ہوں، مفلس ہوں مگر آپ کے در کا فقیر ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو میری تقدیر بدل جائے۔ رات کے پہر میں صرف اس کی سسکیوں کی آوازیں تھیں مگر اسے یقین تھا کہ علی سنتے ہیں، کیونکہ علی وہ ہے جو دلوں کی آہوں کو بھی پہچان لیتے ہیں۔ اگلی صبح جب سلیم بازار جا رہا تھا تو راستے میں ایک نورانی شخصیت اس کے سامنے آئی۔ چہرہ ایسے جیسے چاند کی طرح روشن ہو اور نگاہوں میں ایسی نرمی جیسے رحمت کا سایہ ہو۔ اس ہستی نے فرمایا، اے سلیم پریشان کیوں ہے؟ سلیم لرزتے لہجے میں بولا، اے بزرگ بھوک نے میرا ایمان آزمایا ہے۔ اس شخص نے مسکرا کر کہا، گھر جا، علی کا کرم تیری دہلیز پر اترنے والا ہے۔ وہ حیران ہو کر گھر واپس لوٹا۔ دروازہ کھولا تو بیوی حیرت میں چیخ اٹھی، سلیم دیکھو آٹے کا ڈبہ بھر گیا ہے، یہ تو رات بالکل خالی تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور نیچے بیٹھ گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ کیسے ہوا؟ بیوی نے پوچھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہی جملہ تھا، یہ مولا علی کا کرم ہے۔ ایک دن ان کے گھر میں برکت کی ایک ایسی لہر دوڑی کہ جو چیز بھی دیتے وہ کئی گنا واپس آتی۔ اس نے دل میں سوچا، یہ رزق میرا نہیں، یہ علی کی امانت ہے۔ اس نے آٹا، کھانا، کپڑے سب غریبوں میں بانٹنا شروع کر دیا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ ایک فقیر کیسے اتنی سخاوت کر سکتا ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، جس نے علی پر یقین رکھا اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے۔ سلیم کے گھر میں اب روزانہ ایک نیا کرشمہ ہوتا۔ کبھی چولہے پر کھانا خود بخود تیار ہو جاتا، کبھی پانی کے گرے سے خوشبو آنے لگتی۔ بیوی حیران ہو کر کہتی، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ اور وہ مسکرا کر کہتا، جب علی کا نام دل سے پکارا جائے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اہل محلہ اب اس کے گھر کو برکت والا گھر کہنے لگے۔ ایک دن ایک فقیر دروازے پر آیا۔ سلیم نے فوراً اسے کھانا دے دیا مگر بیوی نے گھبرا کر کہا، گھر میں اب کچھ نہیں بچا، ہم خود بھوکے ہیں۔ سلیم نے پرسکون لہجے میں کہا، جس کے نام پر دیا ہے وہی لٹائے گا، علی کا در کبھی خالی نہیں رہتا۔ رات گزری، صبح ہوئی، دیکھا ڈبہ پھر سے بڑھ چکا تھا اور پہلے سے زیادہ۔ یہ بات پورے کوفہ میں پھیل گئی۔ لوگ حیران تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ ایمان لائے، کچھ شک میں پڑ گئے۔ سلیم نے کہا، یہ کسی جادوگر کا نہیں، علی کے کرم کا اثر ہے۔
لوگوں نے کہا ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ سلیم نے کہا علی کو دل سے پکارو، پھر خود دیکھو کیسا معجزہ ہوتا ہے۔ ایک رات سلیم خواب میں وہی نورانی ہستی کو دوبارہ دیکھتا ہے، چہرہ روشن اور لہجہ نہایت پرسکون۔ فرمایا سلیم یہ سب تیرا امتحان ہے، سخاوت جاری رکھ، کبھی غرور نہ کرنا۔ آنکھوں میں آنسو لیے کہا مولا میں تو خاک ہوں، سب کچھ آپ کا ہے۔ وہ ہستی مسکرائی اور غائب ہو گئی، مگر کمرے میں خوشبو باقی رہی۔ اب سلیم کے گھر میں آنے والے فقیر کبھی خالی ہاتھ واپس نہ جاتے، جو آتا برکت پاتا۔ ایک بوڑھی عورت بولی میں نے سلیم کے گھر سے روٹی لی، میرے بیمار بیٹے نے شفا پائی۔ دوسری نے کہا میں نے آٹا لیا، میرا رزق بڑھ گیا۔ سب جان گئے یہ وہی معجزہ ہے جو علی کے کرم سے ظاہر ہوا۔ ایک دن سلیم کے دروازے پر ایک قاضی آیا۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا یہ سب کہانیاں ہیں، دکھا تو صحیح کیا ہے تیرا معجزہ۔ سلیم مسکرایا معجزہ دکھانے کے لیے نہیں ہوتا، ایمان رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ قاضی ہنس پڑا، مگر جب اس نے آٹے کا ڈبہ دیکھا تو وہ خود حیرت سے چیخ اٹھا یہ خالی کیسے ہوا تھا، اور یہ تو فوراً بڑھ گیا۔ قاضی ایمان لے آیا۔ اس نے کہا اے سلیم میں نے بہت علم حاصل کیا، مگر ایسا ایمان کبھی نہیں دیکھا۔ ایمان کتابوں سے نہیں یقین سے بنتا ہے، اور یقین علی سے جڑ جائے تو دل نور بن جاتا ہے۔ قاضی کے چہرے پر آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا گواہ رہنا، آج سے میں علی کا غلام ہوں۔ سلیم کا دل اب دنیا سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ وہ دن رات علی کے ذکر میں مصروف رہتا۔ جب کبھی کوئی پریشان آتا وہ کہتا دل سے یا علی کہو، پھر دیکھو کہ دل کے اندھیرے کیسے مٹ جاتے ہیں۔ اس کی باتوں سے کئی دل بدل گئے، کئی کی زندگیاں سنور گئی۔ ایک دن شہر میں قحط آ گیا، زمین سوکھ گئی، دریا خشک ہو گئے، لوگ بھوک سے تڑپنے لگے، مگر سلیم کے گھر میں برکت کم نہ ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا تمہارے پاس رزق کہاں سے آتا ہے؟ سلیم نے کہا جہاں علی کا نام لیا جائے وہاں رزق خود بخود آ جاتا ہے۔ سلیم نے قحط کے دنوں میں اپنے گھر کے دروازے سب کے لیے کھول دیے، جو آتا کھاتا اور دعائیں دیتا۔ کسی نے کہا تم پاگل ہو؟ سلیم مسکرا کر بولا علی کا دیا ہوا ختم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ در کبھی خالی نہیں ہوتا جس پر علی کا سایہ ہو۔ وقت گزرتا گیا، سلیم کے پاس اب دنیا کی ہر چیز تھی، مگر دل میں فقیر علی باقی رہا۔ ایک رات اس نے اپنے بچوں سے کہا بیٹو اگر کبھی مصیبت آئے تو مال مت دیکھنا، علی کو پکارنا، وہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ بچوں نے آنسوؤں سے کہا ابا ہم وعدہ کرتے ہیں ہم ہمیشہ علی سے جڑ کر رہیں گے۔ ایک دن ایک مسافر آیا، زخمی اور تھکا ہوا۔ سلیم نے اسے پناہ دی، کھانا دیا۔ مسافر نے کہا میں دشمنوں سے بھاگ کر آیا ہوں، میرے پیچھے قاتل لگے ہیں۔ سلیم نے کہا ڈر مت، یہاں علی کا نام لیا جاتا ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اب سلیم کے گھر سے نور نکلتا دکھائی دیتا ہے، جو اس کے قریب آتا دل میں سکون پاتا۔ ایک عالم نے کہا یہ گھر عبادت گاہ بن چکا ہے، کیونکہ یہاں علی کا نام گونجتا ہے۔ سلیم نے کہا یہ علی کا فضل ہے، میں تو ان کے کرم کا ذرا ہوں۔
عمر ڈل گئی مگر سلیم کے چہرے پر ہمیشہ روشنی رہی۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ وہی نورانی ہستی دوبارہ تشریف فرما ہے۔ فرمایا سلیم تیرا امتحان پورا ہو گیا، اب تیرا وقت قریب ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا مولا میری بس ایک خواہش ہے، جب میں جاؤں میرے لب پر آپ کا نام ہو۔ چند دن بعد سلیم بیمار ہو گیا، بچے رونے لگے، بیوی پریشان۔ سلیم نے کہا رو مت، موت ڈرنے والی نہیں جب علی ساتھ ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کی اور آخری الفاظ کہے یا علی مدد۔ اچانک پورا کمرہ نور سے بھر گیا، ایسا لگا جیسے آسمان سے روشنی اتر آئی ہو۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ فضا میں خوشبو پھیل گئی ہے۔ کسی نے کہا یہ علی کے ولی کی روح ہے جو اپنے مولا کے قدموں میں جا رہی ہے۔ سلیم کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، آنکھوں کے کناروں پر نور چمک رہا تھا۔ کسی نے کہا یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے جنت نے مسکرا کر اسے خوش آمدید کہا ہو۔ سلیم کا جسم دنیا میں تھا مگر روح علی کے قرب میں۔ لوگوں نے اس کے گھر کو مقام برکت قرار دیا، جو وہاں دعا مانگتا قبول ہوتی۔ ایک عورت نے کہا میں نے یہاں رو کر یا علی کہا میرا بیٹا گھر لوٹ آیا۔ دوسرے نے کہا میں نے یہاں سے پانی پیا، میری بیماری ختم ہو گئی۔ یوں سلیم کے بعد بھی علی کا کرم جاری رہا۔ آج بھی کوفہ کے لوگ اس جگہ سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں یہ وہی مقام ہے جہاں علی کا نام زندہ ہوا، جہاں یقین نے تقدیر بدل ڈالی، اور ہر زبان سے ایک ہی صدا بلند ہوتی ہے یا علی مدد۔ ہر مشکل کا حل، ہر دل کا سکون۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ معجزہ پسند آیا ہو، لہٰذا چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔